बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नंबर जो है वो आपके सामने, आप हमें कॉल कर सकते हैं अपने मसाइल हमारे, आप उलमा कराम से। अब हमारे पास जो आलिम और आमिल है वो चिश्ती साहब बैठे हुए हैं, दोनों तरह से फ़िक़्ह में भी और रूहानियत में भी आपको दोनों को जवाब दे सकते हैं। मैं सही कह रहा हूँ सर? आपकी इजाज़त से। ये हस्ती भी हमारे साथ हैं, हम आपको इन मामलात में जो भी तज्ज़िया होगा पूरी ईमानदारी से इंशाअल्लाह ताला पेश फरमाएंगे। जी साइमा, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम बिलाल भाई, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी बेटा। मेरा मसला ये है कि मेरे ना 3 बेटियां हुई मुझे और एक बेटा हुआ। वो 7वें महीने में डिलीवरी होकर फौत हो जाते हैं। तो तकरीबन 20 साल हो गया मेरी शादी को, तो मैं बड़ी परेशान हूँ। और आप उस दिन महमूद चिश्ती साहब ने वजीफा बताया था, सूरत सफ़ात की आयात, पहली 10 आयात। आपकी कितनी उम्र है साइमा? जी कितनी उम्र है आपकी? मेरी तकरीबन 40 साल से ज्यादा, ये 42 साल होगी। 42 साल होगी। आप हाँ इस वक्त क्या चाह रही हैं कि आपको वजीफा चिश्ती साहब बता दें दोबारा? हाँ जी, क्योंकि मुझे ना इस दफा लग रहा है कि अल्लाह की रहमत है। अभी कुछ कह नहीं सकती, लेकिन मुझे लग रहा है। आमीन। तो मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे जिंदगी वाली रात से नवाजे। मैं बड़े धक्के खा के थक गई हूँ। कुछ हासिल नहीं होता। कारोबार की भी परेशानी नहीं है कि कारोबार भी नहीं होता इतना, तो मैं बड़ी परेशान हूँ। हज़रत आपने जो वजीफ़ा बताया था औलाद के लिए वो बता दीजिएगा। औलाद के लिए मैंने वजीफ़े 2 बताए थे। एक तो था कि हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर, ये अल्लाह के 3 नाम हैं। ठीक है, तो इनको कसरत से पढ़ा जाए। और एक बताया था कि अल्लाह का इस्म था या मतीन, या मतीनो, उसको अपनी नाव पर हाथ रख के पढ़ा जाए। कितनी दफ़ा? ठीक है, उसकी एक तस्वीर रोज़ाना कर लीजिए सुबह शाम। तो अल्लाह खालिक, आपने उस दिन मुझसे पूछा था कि जी इसका मतलब क्या, मेरे जहन में नहीं था। फिर आपने उसका तस्वीर भी फरमाई कि बेसबब देने वाला, जो चीज़ तकदीर में नहीं होती अल्लाह अपनी जो है जिक्र की बरकत से बेसबब अता कर देता है। क्या बात है, क्या बात है। फजीला, अस्सलाम वालेकुम बेटा। रिश्ता नहीं होता है कहीं से। मैं ये चाह रही हूँ, हो सकता है ये कोई ऐसा मसला मेरी बेटी के साथ तो नहीं है। माजरत चाहता फजीला, दोबारा कहना, मुझे आवाज़ आपकी पूरी नहीं आई बेटा, क्या कह रही हैं आप? मैं जो है ना भाई साहब ये बोल रही हूँ कि मेरी बेटी के मुझे 10 साल हो गए हैं रिश्ते के पीछे भागते हुए। बेटी का नाम क्या है फजीला? जी, मेरी बेटी का नाम फौजिया है और डॉक्टर है। अच्छा, कितनी उम्र है फौजिया की? फौजी की उम्र माशाल्लाह अभी 27 साल हो गई है। तो रिश्ते आए थे और हुए नहीं या आए नहीं? रिश्ते जो जहाँ मैं जोड़ना चाहती हूँ ना, मकसद है जहाँ मेरी बेटी का म्यार का होता है वहाँ बात नहीं बनेगी। जो मतलब बिल्कुल नहीं हमारी समझ में आएंगे वो उनसे जैसे राब्ता हो जाता है। सही। तो वहाँ पे आप इनकार कर देते हैं? जी, जैसे इनकार बस वो ये देखती हो ना कि जैसे बिल्कुल अभी मेरी बेटी माशाल्लाह डॉक्टर भी है, माशाल्लाह नमाजी, मतलब हर हिसाब से वो उस चीज के काबिल नहीं होते हैं। तो आप अपने मियाँ का भी नाम बता सकती हैं? मेरे मियाँ का नाम मोहम्मद असलम है। मोहम्मद असलम। हकीम साहब, आप इस पे बताइएगा, बेटी फौजिया है, 27 साल उम्र है, 10 साल हो गए, 17 साल की उम्र से रिश्ते तलाश कर रही हैं, वो किस तरह से बात बनेगी? जी, इस तरह है, एक तो तशखीस जरूरी होती है जी। तो बहरहाल मैं एक वजीफा बता रहा हूँ, दुआ है या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदियो। फिर से बताइएगा। या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदियो, ये दुआ है। इसको 170 बार रात सोने से पहले पढ़ें। ठीक। तो ये हो सकता है कि कोई इनके घर में कोई जैसे कहते हैं बंदिश हो या किसी ने बांधा हो, कोई ऐसा सिलसिला भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं देखूँ ना तो मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जब हम अपने म्यारात सेट कर लेते हैं ना तो उस वक़्त बंदिश की गुंजाइश नहीं होती। तो मेरे ख़्याल में ये एक तकदीर को माँ है, मैं ये तो नहीं कह सकती, लेकिन फ़िलहाल उस बच्ची की तकदीर को घर से ही बांधा गया है, किसी ने कोई बाहर से नहीं बांधा। जब हम यहाँ बांधने के आपने जो मफ़हूम है वो बड़े ही मुख्तलिफ कर दिए कि वालिदा जो है वो अगर सेलेक्ट नहीं कर रही सही तो ये भी बांधना है। जब हम अपनी औलाद को बहुत ही आला, हम औलाद को बहुत आला समझते होते हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि वालिदैन है तो उसकी तकदीर पर पहरा लगाकर बैठ जाए। तकदीर शादी के बाद खुलती है, ठीक है। इस तरह इससे भी ज़्यादा आगे साल गुजर जाएंगे। मेरी बेटी डॉक्टर है, मतलब ये नहीं है कि उनकी तकदीर पे पहरा लगा के बैठ जाए। मैं म्यार अपना कैम कर लूंगा कि मैं डॉक्टर हूं। अब इस बात का मुझे लुत्फ लेने दे, मैं अगली कॉल चला जाऊं। ये बड़ी खूबसूरत बात की आपने। जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। जी बिलाल भाई, मैंने बहुत ट्राई की, फिर आपकी मुझे कॉल मिली, लेकिन ये कि शुक्र हूँ कि आपसे मेरी बात हो रही है। मसला मेरी वालदा के साथ है। जी। अच्छा, उनके साथ ये कि उन्हें 2 वसवसे हैं, या यकीन वालदा का नाम
نگار بیگم. نگار بیگم. تو وہ ان کو ایک یہ وسوسہ ہے یا یہ وہ ایمان کر یقین کی حد تک کہتی ہیں کہ ان کے ساتھ ایک موکل ہے, ٹھیک ہے. اچھا. اور جو انہیں تنگ بھی کرتا ہے, بہت عبادت گزار ہیں, 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں, بہت سے مطلب قرآن مجید تو ہر مہینے میں 2 بار 3 بار ختم کرتی ہیں. شاباش. اچھا. لیکن یہ کہ انہیں پھر بھی یقین ہے, اور انہیں یہ بھی یقین ہے کہ ان پر کوئی جادو کرتا ہے, تعویذات کرتا ہے. تو جادو کرتا ہے ایک یہ, اور ایک یہ کہ ان کے ساتھ کوئی موکل ہے. تو ان سے کبھی آپ نے پوچھا کہ موکل ہونے کے باوجود جادو ہو جاتا ہے؟ وہ یہ مجھے نہیں پتا, لیکن وہ یہ کہتی ہیں کہ ان پہ تکلیف ہوتی ہے, وہ چل پھر نہیں سکتی ہیں, اور جمعرات جمعے کو ان کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے, اور جو ہے وہ کوشش کرتی ہیں, بڑا کنٹرول کرتی ہیں اپنے غصے پہ بھی. اگر تو آپ نے کبھی والدہ سے, نگین سے یہ پوچھا کہ موکل کیا کرتا ہے ان کے ساتھ, مطلب رہتا ہے, کام کرتا ہے؟ ان کے اندر ہے. ان کے اندر ہے موکل. تو اس موکل کا کوئی نگار کو فائدہ ہوتا ہے؟ فائدہ ان سینس کہ ہاں, جس چیز کی خواہش کرتی ہیں وہ تو آج تک ان کی پوری ہوئی ہے. پوری ہوئی ہے؟ جی جی. تو پاکستان کے لیے بھی اچھی خواہش کریں پھر, اس کا مطلب کرتی ہیں, کیوں نہیں. واہ واہ واہ, اس کا مطلب انشاءاللہ یہ بھی پورا ہونا ہے. جی آصف آپ سے بات کرتا ہوں. جی بالکل, یہ جو ان کا نہ تو یہ وہم ہے اور نہ یہ گمان ہے, یہ یقین کے ساتھ میں کہہ سکتی ہوں کہ واقعی ان کے ساتھ اچھی کوئی چیز ایسی ضرور ہے جو فائدہ دیتی ہے. کیونکہ ہم کسی انسان کو کھڑا کر دیں اور اس کے بارے میں مطالعہ کرنا شروع کر دیں تو ہمیں معلوم نہیں ہو سکتا یہ اچھا ہے یا برا ہے. اچھا اور برا انسان کو پہچاننے کے لیے اس کے معاملات دیکھے جاتے ہیں, تو معاملات تو بظاہر بالکل بہتر ہے. ان کے ساتھ کوئی نیک روح ہے, نیک روح ہے, یہ جو اس کو موکل کہہ رہی ہیں. موکل سر اور چیز ہے. اچھا. نیک روح ہے اس کو, تو یہ ان کو تو یہ پتہ نہیں کہ چیز کیا ہے. موکل جن کے ساتھ ہوتا ہے ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہے. یہ پڑھائی کی وجہ سے ہوتا ہے سر. بعض اوقات جو ہم اذکار کرتے ہیں نا, اگر ان کو کاؤنٹنگ کے لحاظ سے کریں تو کافی ساری چیزیں جو ہے نا آپ کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہیں. اگر ہم چیلا کی طرف چلے جاتے ہیں, یا روٹین میں ہم ایک تسبیح درود کی نکالتے ہیں, فلاں مطلب آیت کی نکالتے ہیں, اس طرح کرتے ہیں جس طرح بیبیاں زیادہ اس طرف راغب ہوتی ہیں, تو پھر کچھ چیزیں نیک اروا اگر وہ آپ کو پسند کریں تو آ جاتے ہیں, اگر کوئی بد اروا ہے تو آپ کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دیتی ہے. لیکن یہ جس طرح یہ بیٹی بتا رہی ہیں, کوئی اچھی چیز ہے جو جمعرات کو اور جمعے کو ان کے پاس آتی ہے. ایک جبرائیل کا دن ہے, اللہ تعالیٰ کا دن ہے, یہ کہہ سکتے ہیں ہم پنجابی میں کہتے ہیں جی پیر فقیر کا دن ہے. یہ پیر فقیر کا دن جی ہے. بالکل ٹھیک. جی السلام علیکم بیٹا. سائمہ. وعلیکم السلام. جی میرا بچہ. میں سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. تو مجھے یہ جاننا تھا کہ میرے نا گھر تھوڑا سا مسئلہ ہے, وہ نا چیزوں کی آوازیں آتی ہیں, مختلف برتن کے ہو گئے, جیسے دروازہ خود بخود خود کھڑکتا ہے. اچھا. اور 10 سال ہو گئے میری شادی کو, مجھے اولاد نہیں ہوئی. تو اس وجہ سے بہت پریشان ہوں. میرے ہسبینڈ بھی نا باہر ہوتے ہیں سعودیہ. اچھا. تو آپ اکیلی ہوتی ہیں گھر میں؟ نہیں, میری ساس ہوتی ہیں, 2 فیملی ہیں, ہم 2 بہنیں کرتی ہیں. تو یہ آوازیں سب کو آتی ہیں؟ جی سب کو آتی ہیں. اور ان کا آنے کا آوازوں کا زیادہ وقت صبح, دوپہر, شام, رات کو آتی ہیں, رات کو. اور واضح طور پہ آتی ہیں؟ جی واضح طور پہ. مثال کے طور پہ زیادہ تر برتن بجنے کی آواز؟ جی جیسے کہ برتن, بہت سارے برتن آپ نے پکڑے ہوں اور گر جاتے ہیں نیچے, اور پھر دروازہ کھٹکتا ہے زور سے. ہاں. آپ کھولنے گئے تو کوئی نہیں ہے؟ جی. آپ کھولنے جاتی ہیں دروازہ؟ جی کو دیکھتے ہیں جا کے, ادھر کچھ بھی نہیں ہوتا نا, ڈر جاتے ہیں. اچھا یہ مجھے بات ایک بتا دیجیے آپ فرما رہی ہیں کہ اس بات کی شہادت جو ہے وہ صرف آپ نہیں ہے, باقی جو گھر میں لوگ رہتے ہیں ان سب کو بھی یہی سنائی دیتا ہے؟ جی یہی سنائی دیتا ہے, بچوں کو بھی سنائی دیا ہے. اور کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ پیچھے ہمارے نا کوئی چل رہا ہے, بچوں کو بھی ایسے لگتا ہے. حکیم عطا صاحب آپ فرمائیے, آپ نے یہ بات سنی, آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ یہ جنات ایسے کچھ ہوتے ہیں جو گھروں میں رہتے ہیں, ہو سکتا ہے ان کے گھر میں جنات کا بسیرا ہو, ان کی حرکات و سنگنات جو جیسے وہ چلتے ہیں پھرتے ہیں, کچھ آوازیں بھی آتی ہیں. ٹھیک. تو یہ پڑھیں کیا, کریں کیا اس کے لیے؟ یہ سورۃ فاتحہ, آیت الکرسی, 4 کل صبح شام یہ 3 بار پڑھیں, پانی پہ دم کر کے کمروں میں چھڑک بھی دیں اور پی بھی لیں, اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اس کا بڑا اچھا جو حدیثوں کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, امنت باللہ ورسولہ, اس کو 101 دفعہ پڑھ کے پانی پہ ہر طرف آپ اس کو چھٹکارا کر دیں, اس سے بھی بہتری انشاءاللہ بہت آئے گی. مسز اسکندر السلام علیکم. مسز اسکندر السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی میرا بچہ. جی میں کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں. میری بیٹی ہے, ابھی اس کا 9واں سال شروع ہے, اس کا نام سمریش ہے.
اس کی شروع سے اس کی حالت ایسی تھی کبھی کبھی. پہلے تو یہ چل نہیں سکی, کتنے جو بچے قرآن نہیں کرتے وہ نہیں کر سکے. اچھا. تو بہت لیٹ اس نے جو ہے بات کرنا شروع کی, ابھی بھی کلیئر بات نہیں کرتی ہے. اس کو کبھی کبھی ایسے لگتا ہے الٹے ہاتھ سے کوئی زور سے مارے تو اس کو جھٹکا سا لگتا ہے. اچھا. اور یہ کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ یہ دیکھے گی اسکول اپنا سیدھا دیکھتے دیکھتے دائیں طرف پورا مسار کر لے گی. اور اب کافی لوگوں کو دکھایا, کچھ کہتے ہیں کہ سایہ ہے. تنہائی میں بیٹھتی ہے؟ سایہ ہے. ڈاکٹر سے دکھائے, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کو دماغی کمزوری ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آتا, بہت پریشانی ہے. اکیلی بیٹھتی ہے یہ, الگ سے بیٹھتی ہے؟ نہیں نہیں, ساتھ ہوتی ہے. بچوں کے ساتھ کھیلتی ہے؟ جی کھیلتی ہے, باتیں کرتی ہے, سب کچھ. آپ کہہ رہی ہیں باتیں نہیں کرتی وہ؟ لیکن یہ کہ سمجھ نہیں آتی ہے. میں خود بھی کافی وظائف پڑھتی ہوں, اس پہ تھوکتی ہوں. اچھا, 9 سال کی بیٹی جو ہے یہ آپ کے ساتھ باقاعدہ گفتگو کر لیتی ہے؟ جی باقاعدہ گفتگو کرتی, بلکہ ماں باپ کے ساتھ اس کا کی اٹیچمنٹ ہے. ذرا کوئی تکلیف ہوگی سر دبائے گی, پاؤں دبائے گی, ماشاءاللہ. خیال رکھتی ہے. اچھا, اسکول جاتی ہے؟ اسکول جاتی ہے؟ ابھی پچھلے سال اسکول میں داخل کروایا تھا. اچھا. تو یہ اس کی زبان بھی کلیئر نہیں ہے, صحیح بات نہیں کر سکتی ہے, اور الٹے ہاتھ سے کام نہیں کر سکتی ہے. بعض اوقات اس کو مہینے میں کبھی کبھی اس کے ساتھ اسمیل سی بھی آتی ہے, ناگوار سی بو آتی ہے. بچی میں سے؟ گھر سے. جی. کہ گھر میں سے؟ اور پھر یہ نہیں بچے کے ساتھ. پھر جو ہے اس کو جو ہے میں پڑھ کے تھوکتی ہوں اس کو. بھی ابھی 4-5 دن ہو گئے, ڈیلی ساتھ تکلیف ہوتی ہے کہ مجھے چکر آ رہے ہیں. اچھا, آپ ذرا غور سے سننا ذرا بات کو. بچی کا معاملہ سنجیدہ بات ہے. چشتی صاحب آپ کیا کہیے گا اس پہ؟ دیکھیں یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے. انہیں چاہیے کہ سورہ فلق اور ناس کو زیادہ سے اس کا ڈائگنوز کرنا پڑے گا. لیکن وقفہ لے لوں, پھر واپس آتے ہیں. آپ بھی سوچ لیجیے, سب سے ایک ایک جواب مانگوں گا. اس سے وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں.